السلام علیکم۔ ایک سوال ہے، ایک شخص ہے خوارج ٹائپ، وہ مارکیٹ میں ایک ویڈیو چلا رہا ہے کہ تراویح اور تراویح کی جماعت حرام ہے، تو اس کے بارے میں اس کی وضاحت کیجیے قرآن و سنت کی روشنی۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ 5 منٹ تشریف رکھیں، کوئی سوال آیا ہے اس کی وجہ ضروری ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ ابھی واٹس ایپ پر کوئی ایک ویڈیو چل رہا ہے جس میں کہنے والے شخص نے کہا ہے کہ تراویح حرام ہے، تو اس کی وجہ طلب کی گئی ہے۔ دیکھیں، بات اصل یہ ہے کہ چند ایام پہلے اسی طرح کوئی ویڈیو ہمارے سامنے بھی آیا تھا، کسی نے بھیجا تھا، اس میں ہم نے چند کلمات واٹس ایپ پر واپس چند کلمات وجہ کی بات واٹس ایپ پہ ہم نے شیئر کی، تو کسی بھائی نے اس کو لیا، ہماری اس آڈیو کو لیا، اس میں کانٹ چھانٹ کی، کچھ باتیں لی، اس میں اپنی آڈیو چڑھائی، پھر کچھ باتیں لی، کچھ آڈیو چڑھائی، آدھی ہماری آڈیو آدھی خود کی، اور وہ واٹس ایپ پہ چڑھائی۔ اسی آڈیو کے اندر ذکر آیا کہ تراویح حرام ہے۔ تو اب اس پہ زیادہ کچھ نہیں کیا کہ مختصر میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ جس بھائی کی یہ ویڈیو آڈیو وائرل ہو رہی ہے، یقین جانے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کئی مقامات پہ اللہ کے توفیق سے ذلیل کر کے نکالا اس کو۔ ایک بار صحابہ کے منج پہ 1 گھنٹے مسجد معاذ میں ان سے ڈیبیٹ ہوئی تھی، کسی حافظ صاحب کو ساتھ لائے تھے، وہاں ذلیل ہوا۔ ایک بار مسجد نمرہ میں جب صحابہ کی توہین کی، وہاں ذلیل ہوا۔ ایک بار اسی موقع پر فرقہ پرستی پر کوئی بات چھیڑی، تو وہاں جب ہم نے سوال کیے، اللہ کی قسم سوال بھی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا جاہل ہے، سوال بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ حضرت آڈیو میں کہہ رہے ہیں تراویح حرام ہے۔ 1400 سال میں جب سے قرآن اترا سے آج تک کسی بھی ایک مستند عالم دین نے تراویح کو حرام نہیں کہا کہ تراویح حرام ہے۔ ایسے آدمی جو اس طریقے سے حرام حلال کرتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنی زبانوں کو جھوٹ موٹ حرکت دے کر لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اپنی زبانوں کو حرکت دے کے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے جان لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ وہ چیز حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی۔ اس آدمی نے نبی سے بڑھ کر اور اللہ کا پاور جو تھا حلال و حرام کا خود لے لیا، کوئی دلیل نہیں دی کہ تراویح حرام ہے۔ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے تراویح حرام، ایک صحیح حدیث ایسی نہیں جس میں لکھ کے تراویح حرام۔ سورہ نحل کے اندر یہ آیت موجود ہے جس میں اللہ نے ایسے لوگوں کو جھوٹا کہا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حلال و حرام کا۔ یہ تو حلال حرام کی بات۔ رہی بات تراویح کی جماعت، رمضان کے مہینے میں عشاء کے فوراً بعد امام کے ساتھ جماعت سے تراویح پڑھنا، یہ گھر میں اکیلے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی دلیلیں اگر میں دینے بیٹھوں آپ کو تو بہت لمبا وقت چاہیے، چند دلیلیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ ان کے منہ پہ مار سکیں، اور پھر وضاحت کروں میں اس بات کی کہ آخر تراویح کو حرام کیوں کہا اس نے۔ سب سے پہلے دلیل گنیں آپ جماعت سے تراویح کی، سورہ مزمل قرآن کی سورت ہے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ، اللہ جانتا ہے، او کما قال، اللہ جانتا ہے اے نبی کہ آپ رات کو نماز پڑھتے ہیں 2/3 رات تک، آدھی رات تک اور دیر رات تک، اور آپ کے ساتھ ایک صحابہ کی جماعت نماز پڑھتی ہے۔ جماعت سے نبی کے ساتھ مل کے رات کو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ یہی تراویح۔ جماعت سے تراویح پڑھنے کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ مزمل کی آیت میں گھر جا کے پڑھ لیں آپ۔
تو جو چیز اللہ اپنے قرآن میں جس کی تعریف کر دے وہ بدعت ہو سکتی ہے کیا؟ وہ حرام ہو سکتی ہے کیا؟ اور آئیں آپ تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ جو نام آتے ہیں حدیث کے اندر، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں. وہی تہجد ہے، وہی تراویح ہے، وہی قیام اللیل ہے، وہی صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز. یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے پورے سال. رمضان کا مہینہ آیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، دعا اہلہ و نساء، اپنے گھر والوں کو اور اپنی عورتوں کو بلایا. نعوذ باللہ، نبی نے حرام کام کے لیے بلا لیا، ایک بدعت کے لیے نبی نے بلا لیا اپنے گھر والوں کو. تہجد کی نماز تھی نا، 11 مہینے آپ نے حجرے عائشہ میں پڑھی، اپنے حجرے میں پڑھی. رمضان کا مہینہ آیا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو اور گھر والوں کو بلایا. کس لیے بلایا؟ جماعت سے پڑھنے کے لیے. 2 دلیل ہو گئی. تیسری دلیل، اللہ کے نبی نے کتنے دن پڑھی؟ 3 دن. ایک دن پڑھ لے یا ایک بار کوئی کام کر لے سنت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے ایک بار کھڑے ہو کے پیشاب کیے. کس لیے کی؟ جگہ تنگ تھی، کیچڑ تھا، پیشاب کھڑے ہو کے کر کے بتا دیا کہ ایسی جگہ ہو گئی تکلیف نہ ہو اس لیے کھڑے کھڑے کر سکتے ہو. جائز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب کنڈیشن کے تحت کھڑے کھڑے پیشاب جائز ہو گیا، نبی نے کر کے دکھایا. ایک بار ہی کیا نا، نبی نے حج ایک بار ہی کیا، عمرہ ایک بار ہی کیا، جائز تو ہو گیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھی. جب صحابہ نے کہا اور پڑھاؤ تو کیا کہا آپ نے؟ انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کوتب لہ قیام اللیل او کما قال. جو آدمی امام کے ساتھ پڑھتا ہے جب تک امام پڑھ رہا ہے اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے. آپ گھر پہ جا کے رات کو پڑھ رہے ہیں، جب تک پڑھیں گے تب تک ثواب. امام کے ساتھ پڑھیں گے جب تک امام پڑھ رہا ہے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب. افضل کون سی ہوئی؟ اس حدیث پہ کیا کہا معلوم ہے بھائی نے؟ یہ حدیث بعد کی ہے، یہ حدیث پہلے کی ہے، بعد میں اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا. کہاں ہے دلیل؟ اور آپ کو کس نے کہا یہ حدیث پہلے کی ہے بعد کی؟ آپ موجود تھے کیا اس وقت نبی کے دور میں؟ آج تک 14 سال میں کسی محدث نے نہیں کہا کہ یہ حدیث جس میں جماعت سے پڑھنا زیادہ ثواب بتایا یہ پہلے کی تھی اور وہ بعد کی. اپنے من سے ہی کہہ دیا. اور کچھ اس کے جاہل قسم کے جو بھگت ہیں وہ اس کو آگے بڑھاتے. بہت اچھا جواب دیا صاحب. سوال کیا کسی نے جواب دیا. آدھی ادھوری کلپ کاٹ کے وائرل کرنے سے کوئی عالم بن جاتا ہے؟ توڑ موڑ کے بات پیش کرنے سے عالم بن جاتا کوئی؟ حدیث کیا پیش کیا حرام کی آپ کو پتا ہے ویڈیو میں؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے اس لیے تم گھر پڑھو. آدمی کی سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جو گھر میں پڑھی جائے. حرام کا ذکر کہاں ہے اس میں؟ حرام کا ذکر کہاں ہے؟ آدمی کی بہتر نماز گھر بتائی، اس میں حرام ہے کیا؟ اچھا یہ حدیث تراویح پر ہے صرف کہ صرف تراویح گھر میں بہتر ہے؟ جو سنت پڑھتے ہیں جوہر بعد کی، مغرب بعد کی، عشاء بعد کی مسجدوں میں، یہ پھر کیسے جائز ہو جائے گی مسجد میں؟ جو لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نفل نماز گھر میں پڑھو بہتر ہے، ان کو جا کے دیکھ لیں جوہر کے بعد کھڑے ہوں گے سنتیں پڑھ رہے ہوں گے. صرف تراویح سے دشمنی، اس سے نفرت ہے. یہ گھر میں کروانی ہے یا چھڑوانی ہے لوگوں کو، مسجدیں خالی کروانی ہے. آج سے چند سالوں پہلے فتنہ اٹھا تھا، یہ اللہ کی توفیق سے اس کو دبایا تو شانتی ہوئی. گھر میں پڑھنے والے گھر پڑھ رہے تھے، مسجد میں پڑھنے والے مسجد پڑھ رہے. یہ نیا فرقہ لانچ ہوا ہے شہر میں جس نے اللہ کا پاور خود لیتے ہوئے کہہ دیا تراویح حرام ہے. صرف گھمنڈ اور تکبر میں اور جہالت میں، کوئی حدیث پیش نہیں کی. ہم نے کہا صاحب کہ پورے دور میں ایک دن بھی تراویح بند نہیں ہوئی. تو دھڑنے سے کہہ رہا ہے ابوبکر صدیق کے 2 سال تراویح ہوئی نہیں. موجود تھے کیا اس وقت یہ صدیق اکبر کے دور میں؟ بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری نے ایسے جاہلوں کے لیے دلیل کس انداز میں نقل کی؟
پہلے تراویح کی فضیلت بیان کی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ حدیث پیش کی، جو رمضان میں تراویح پڑھے ایمان احتساب سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر ابن شہاب کا قول نقل کیا کہ نبی کی وفات ہو گئی اور ماحول ایسا ہی رہا، اور پھر ان جاہلوں کا رد کیا، حضرت عمر فاروق کا قول نقل کرتے ہوئے، ان کے زمانے کی حدیث نقل کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ نکلے، ابن شہاب کہتے ہیں عمر نکلے، آپ نے دیکھا مسجد میں، ایک ہی مسجد میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے کھڑا ہے، اکیلے اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں یہ ماحول دیکھا حضرت عمر نے، یہ حدیث نقل کر کے ابن شہاب کا قول ثابت کیا کہ رسول اللہ کے دور سے لے کے عمر کے دور کے شروع تک مسجدوں میں ماحول یہ تھا، کچھ لوگ اکیلے پڑھتے اور کچھ جماعت سے پڑھتے۔ پتہ چلا بخاری کی حدیث سے تراویح رسول اللہ کے دور سے لے کے آج تک ایک دن بھی، رمضان کی ایک رات بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا حدیث سے کہ بند ہوئی ہو یا تاریخ سے۔ آپ نے بخاری کی حدیث سے یہ سمجھا کہ تمہاری بہتر نماز وہ جو گھر میں ہو، آپ نے سمجھا اس حدیث سے کہ تراویح جماعت سے پڑھنا حرام۔ آپ کے ساتھ کون کون ہے اس عقیدے میں؟ کوئی صحابی کو بتلا کے دکھاؤ، یا امام بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہو، یہ بتاؤ امام بخاری نے بھی یہی کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہو، یا آپ امام بخاری سے بڑے محدث ہو، امام مسلم سے بڑے محدث ہو؟ کسی ایک حدیث کے لکھنے والے نے یہ عقیدہ بیان کیا؟ نہیں کیا۔ نہ ہی گھر میں پڑھو افضل ہے یا تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس حدیث سے کسی نے یہ مطلب نہیں نکالا جو یہ نکال رہا ہے کہ تراویح جماعت سے مسجد میں ہی نہیں۔ سارے سنی فرقے اہل سنت والجماعت کے نبی کے دور سے لے کے آج تک تراویح جماعت سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ کون انکار کرتا ہے جماعت کا؟ شیعہ فرقہ۔ یہ پہلی دلیل کہ یہ بھائی شیعہ ہے، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کہ آخر اس حدیث سے جو اس نے ویڈیو چلایا، اس حدیث سے مراد جو اس نے سمجھا کہ تراویح جماعت سے نہیں ہے، حرام ہے، بدعت ہے، غلط ہے، کیا ہیڈنگ لگائی اس کی؟ تراویح جماعت سے خرابی۔ اب آپ دیکھیں کس کس کی توہین کر رہا ہے یہ۔ آ جائیں پہلے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، امرا عمر ابن الخطاب ان یقوم للناس، عمر ابن خطاب نے حکم دیا ابی ابن قعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دو لوگوں کو حکم دیا، کیا کہا؟ ان یقوم للناس، لوگوں کو تراویح پڑھائے۔ عمر حکم دے رہے ہیں جماعت سے تراویح کا، یہ کہ صحابہ کی نہیں مانتا، میں صحابہ کی نہیں مانتا، یہ آدمی حدیث کا انکاری ہے۔ عمر کون ہے؟ خلیفہ ہے نا، اور خلیفہ راشد کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء مہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے، داڑھوں سے پکڑ لینا۔ تو یہ کہتا ہے نا میں عمر کی نہیں مانتا، اصل بات یہ کہ میں حدیث نہیں مانتا، کیونکہ عمر کی ماننے کے بارے میں تو رسول اللہ نے نام لے کے کہا، اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر، یہ حدیث منہ پہ مارو اس کے جا کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی ماننا، ان کی پیروی کرنا، مارو منہ پہ اس کے جا کے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تراویح جماعت سے افضل ہے، اور ابو داؤد کی حدیث ہے رات بھر پڑھنے کا ثواب، اور نبی نے جو کہا گھر میں پڑھنا بہتر، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، دونوں چاہیے۔ یہ عمر کی دلیل تو سپورٹ کے لیے دی ہم نے، ہم تو قرآن حدیث پہلے دیتے ہیں۔ اور آگے آؤ، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ علی والے ہیں، اہل بیت والے۔ اللہ کی قسم ہے یہ اہل بیت کا دشمن ہے،
اہل بیت کے سرخیل سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پوچھو. ابن ابی شیبہ اور طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے. اب یہ نام بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ طبرانی بھی حدیث کی کتاب ہے کیا. بیچارے ہندی کی بخاری پہ کام چل رہا ہے. ابن ابی شیبہ بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. صحیح سند کے ساتھ علی ابن طالب کے بارے میں آتا ہے کانا علی ابن ابی طالب یامر الناس بقیام شہر رمضان یجعل للرجال اماما وللنساء اماما. ایکسپوز ہو گیا. اہل بیت علی علی سارا کھیل ختم ہو گیا اس حدیث کے بعد. حضرت علی ابن ابی طالب نے حکم دیا کہ لوگوں کو جماعت سے تراویح پڑھاؤ. مردوں کے لیے الگ امام کھڑا کیا اور عورتوں کے لیے الگ امام کھڑا کیا. علی ابن ابی طالب. اہل بیت کیا جواب ہے؟ پوچھ کے آئیے جا کے کہ اس کو بھی نہیں مانے گا. ہمیں کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا. حدیث لاؤ. حدیث یہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اور ہم نے صحابہ کی پیروی 1 گھنٹے کی بحث میں قرآن سے ثابت کی تھی. سوال بھیجتا ہے. ہم قرآن کی اس آیت پہ عمل کر کے خاموش بیٹھے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل مخاطب ہو تو سلام کر کے نکلو. اور ہم تو ایسے لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتے جو صحابہ کی توہین کرتا ہو. اس کے بعد والی آڈیو میں اس نے اللہ کے نبی کے ساتھی، اللہ کے نبی کے سالے، امت کے ماموں، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گنڈا کہا اس آدمی نے. کیا باقی رہا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. ایسے کو منہ لگائیں گے ہم؟ کوئی پڑھا لکھا ہو اس کو لا کے بٹھاؤ. اور ایک نہیں 10 لوگ آئے. اور اس کے ساتھ میں اس آڈیو کے بعد جن لوگوں نے چرچے کیے کہ صاحب شاید بھائی تھوڑا سا کمزور پڑ گئے تراویح کے جواب میں، ہم نے کہا یہ تو ہم نے چلتے چلتے کچھ باتیں کہہ دی. اگر واقعی جاؤں میں تو 10 آدمی جو قرآن اور حدیث جانتے اور پڑھتے ہو، 10 آدمی بیٹھے، موضوع طے کیا جائے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے اس سے. اللہ کی قسم اگر شیعہ ثابت کر کے نہیں اٹھے، انکار حدیث ثابت کر کے نہیں اٹھے، اللہ کے رسول کے ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دیں گے. پرلے درجے کا شیعہ اور انکار حدیث سے یاد میں یہ ویڈیو چلایا جائے اور اس کے کانوں میں پہنچایا جائے. ایک حدیث، ایک آیت پڑھ کے دوسری صحیح حدیث اور صحیح قرآن کی آیات کا انکار کر دیا جائے، یا ساری حدیثیں دیکھی جائے پھر کوئی عقیدہ بنایا جائے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے انہا کانت تعم النساء فی شہر رمضان. میری ماں سیدہ عائشہ عورتوں کی امامت کرتی تھی رمضان میں تراویح کے لیے. صحابہ نے تو اس حدیث سے جو تم نے پیش کی یہ نہیں سمجھا کہ تراویح جماعت سے پڑھنا حرام ہے یا تراویح ہے ہی نہیں. رسول اللہ کے بعد عمر تراویح پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. رسول اللہ کے بعد میری ماں عائشہ تراویح پڑھا رہی ہے. رسول اللہ کے بعد ہمارے سردار سیدنا علی لوگوں کو حکم دے رہے ہیں تراویح کا. مسجد میں جماعت سے عشاء بعد، اور تو کہتا ہے صاحب کہ تراویح حرام ہے. پہلی دلیل کہ شیعہ تراویح کو حرام اور بدعت کہتے ہیں. دوسری دلیل، آپ جب بات کریں گے نا اہل بیت کی بات کرتا ہے لیکن اہل بیت کا نام بھی ادب سے نہیں لیتا ہے. علی، ابو بکر، عمر، اس طریقے سے مخاطب کرتا ہے صحابہ کو. کیا باقی رہا؟
رضی اللہ عنہ کہنے سے کیا چڑھے؟ وہی چیز ہے جو صحابہ سے شیعوں کو چڑھے. شیعہ دین کے دشمن صحابہ کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگاتے ہیں. اور صحابہ چھوڑو، دلیل میرے ذمے. شیعوں کا ایک فرقہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی درود بھی نہیں پڑھتا. اور آپ نے اس رافضی کے منہ سے سنی کبھی کہ اس نے کہا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب کرتا ہے جیسے کسی بڑے بھائی کو بلا رہا ہے. نبی کو اس طرح پکارتا ہے. اللہ کے رسول محمد نے فرمایا. کیا ہے یہ؟ اور تیسری دلیل بخاری کی حدیث، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ فِيَةُ الْبَاغِيَةِ. یہ عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ اس حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ ہے، کہیں یہ نہیں. اس آدمی نے بخاری کا فوٹو کھینچ کر اپنی طرف سے اس حدیث میں اضافہ کر دیا کہ باغی معاویہ. کیا باقی رہا؟ شیعہ ثابت ہونے میں کیا باقی رہا؟ اسی لیے چند لوگ جو اس کے بھگت بن کے گھوم رہے ہیں اور لائک دے رہے ہیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے، تو ان سے کہا جائے اپنی آخرت خراب نہ کریں ایسے جاہلوں کو امام بنا کر. مسجد نمرہ میں بات ہوئی، ہم نے کہا صحابہ کو اگر نہیں لوگے تو یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کتابی شکل میں اس طریقے سے رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اس کو کھول دو، اس کے سفارے الگ الگ کر دو. کیا کریں گے پھر آپ؟ قرآن کھلواتے ہوئے کتنی باتیں بتاؤں. تو وہ بھائی جو بلوں کے اندر گھسے گھسے کہتے ہیں کہ کمزور پڑ گئے یا دلیل نہیں ہے، ان سے دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن سے، رسول اللہ کے فرمان سے، صحابہ سے، محدثین سے اور آج تک پوری تاریخ سے ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا زیادہ افضل ہے. اس مقابلے میں گھر پڑھا جائے. سمجھتا ہوں کہ اتنا جواب کافی ہوگا. انشاءاللہ پھر موقع پڑے گا تو انشاءاللہ پھر ایکسپوز کریں گے. ابھی بھی بہت ساری دلائل موجود ہیں ہمارے پاس تراویح کو لے کر دینے کے. اتنا سمجھ لیں کہ انکار حدیث، شیعت اور رافضیت، نو فرقہ کا جو نعرہ ہے نا، اس کے پیچھے 72 فرقے ہیں. ایک فرقہ چھڑوا کے 4 فرقے لے چکے ہیں. شیعہ، انکار حدیث، خارجی اور رافضی، ان سب کے عقیدے ملتے ہیں اس کے اندر. اور دعویٰ کیا؟ کوئی فرقہ نہیں. تو انشاءاللہ اگلی بار کبھی موقع پڑا تو اس کی وجہ بھی کریں گے کہ 9 فرقے کا کیا مطلب ہے اور نیا فرقہ کیسے کھڑا کیا گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسے انکار حدیث سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے.